السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ دعا سے متعلق ہے۔ مانگنا اللہ رب العزت سے۔ دعا بڑی عجیب عبادت ہے اور اہم ترین عبادات میں سے ایک ہے، یعنی اللہ تعالی دعا نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، اور دعا نہ مانگنے والے کے لیے اللہ نے عذاب کے لیے فرمایا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا جو نہیں مانگتا دعائیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، فرمایا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ سے مانگنا، ہاتھ اٹھا کے مانگنا، دعائیں مانگنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بدقسمتی سے آج کے اس دور میں ہم دعا سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، مانگنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نماز کے بعد، نماز سے پہلے، قرآن سے پہلے، قرآن کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ جب سے ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑا ہے نا، اللہ نے محتاج کر دیا در در کا۔ کبھی ہم اپنے ضروریات کے لیے اپنے جہاں جاب کرتے ہیں وہاں ہیڈ کے پاس جا رہے ہیں، HR کے پاس جا رہے ہیں، دکانداروں کے پاس جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو بھئی اللہ نے بتایا کہ مجھ سے مانگو، ڈھنگ آنا چاہیے بس مانگنے کا، ڈھنگ آنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ دعا ایک دفعہ یوں مانگ رہے تھے کہ اے مالک، ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، آپ اپنی رحمت کو ہم پر بند مت کیجیے۔ اسی طرح کہ محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یا اللہ، اختر آپ کے پاس آپ کی رحمت کا آسرا لے کر آیا ہے۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، کیسا پیارا انداز ہے۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما دے، یا پھر آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ کیا پیارا انداز ہے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے آخرت میں مجھ سے جتنے بھی سوال کرنے ہیں، یا اللہ تو نے مجھ سے آخرت میں جتنے بھی سوال کرنے ہیں ان سب کا جواب میں ابھی سے دیتا ہوں، اس دنیا میں جواب دیتا ہوں۔ اور جواب کیا ہے؟ کیا الہ العالمین، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں ایک اور انداز میں، یعنی دعا مانگنے کا انداز، فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے کیا لایا ہے تو میں اپنے گناہوں کی گٹھڑی اللہ میاں کے سامنے رکھوں گا اور کہہ دوں گا یا اللہ یہ لایا ہوں میں، اور دنیا میں نے سنا تھا کہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ نالائقوں پر اپنا فضل فرماتے ہیں، تو اے اللہ یہ نالائق آپ کے سامنے ہے، مجھ پہ فضل فرما دیجئے، میرے سے بڑا کون نالائق ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اے اللہ بڑے یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بڑے جو ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بڑے یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا لینے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو۔ انداز کیا ہے یار، کمال کا انداز۔ اسی طرح فرمایا کہ اے خدائے با وفا او عطا، ہم پر ایسا رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے فسق ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، تجھ سے بندہ پروری ہوتی رہتی ہے، ہم سے فسق ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، تجھ سے بندہ پروری ہوتی رہتی۔ انداز، اے اللہ اپنی عطا کی بارشیں ایسی کر دے کہ اے کریم آیا ہوں تیرے در پہ ہجوم خطا لے کر، اپنی عطا کی بارشیں کر دے میرے کریم، اپنی عطا کی بارشیں کر دے میرے کریم، آیا ہوں تیرے در پہ ہجوم خطا کے ساتھ۔ بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ کیا انداز ہے یار، کیا کمال ہے۔ دیکھ کر اپنے ضعف کو اور قصور بندگی، آہو فہاں کا آسرا لیتی ہے جان ناتواں۔ یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا انداز۔ کچھ تو کرم فرما، کچھ تو کرم فرما، تو نقد فرما دیجئے، بعد مرنے کے نہ وعدہ کیجئے۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، یا اللہ ہم آپ کو خوش تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ہمیں خوش کر دیجئے۔ ایک انداز ہو، ایک قدرتی ایک انداز ایسا بندہ بنائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ ایسے جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ کا ایسا تعلق بن جائے کہ اللہ اس کو فوراً عطا کرے۔
یعنی اے اللہ میں نالائق ہوں، یعنی نالائقی کی انتہا کر دی، آپ بھی اپنا کرم فرما دیجئے، آپ اپنا رحم فرما دیجئے، ہمیں نواز دیجئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بچہ مچھلی مانگے اور باپ اس کے ہاتھ میں سانپ پکڑا دے، اور بچہ گڑ کی ڈلی مانگے اور باپ پتھر کا روڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے الہ العالمین کہ ہم آپ سے بخشش مانگیں اور آپ ہمیں جہنم میں ڈال دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے الہ العالمین؟ اسی طرح اللہ آپ بڑے ہیں، ایک اور انداز کیا ہے، اللہ آپ بڑے ہیں، بڑوں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، اور ہم نالائق ہیں، سو نالائقی کی ہے، ہاں جی، لیکن آپ وہ کیجئے اے رحمان جو آپ کی شان ہے، آپ وہ کیجئے جو آپ کی شان ہے، ہاں جی۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ ایک دیہاتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آیا، ہاں جی، اور آ کر اس انداز میں دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، ہاں جی، تو آپ کا دشمن خوش ہو جائے گا۔ اور اے اللہ آپ خود دیکھ لیجئے، مجھے معاف کر کے آپ اپنے محبوب کو خوش کر دیجئے، ہاں جی، اور شیطان کو خوش نہ ہونے کا موقع دیجئے۔ کیا انداز ہے، یعنی کیا انداز ہے۔ ایک اور آخری بات، ایک اور طریقہ بھی، اے اللہ آپ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ سائل کو نہ جھڑکو، مانگنے والا سائل جو ہے اس کو نہ جھڑکو۔ یا اللہ ہم بھی تو آپ کے سائل ہیں، ہم بھی تو آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ بس یہ انداز ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، حجت سے مانگے اللہ سے یار، یعنی حجت کر کے مانگے، اے اللہ آپ نے دینا ہے، آپ نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس دروازے پر جائیں گے؟ اے الہ العالمین آپ کے در پہ بیٹھے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، دامن پھیلا کر بیٹھے، یہ پہلا اور آخری آسرا ہی آپ۔ جب آپ اس انداز میں مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر صورت نوازے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔